بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام کی بارش ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کیا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ کامیابی کیا ہے، اس کا کوئی اور پوائنٹ ہوگا۔ ایک اور بندے سے پوچھا جائے کہ کامیابی کیا ہے، تم کس کو کامیابی سمجھتے ہو، وہ کہے گا کہ کامیابی یہ ہے کہ میرا گھر بن رہا ہے، اگر وہ میرا گھر بن جائے تو میں بڑا کامیاب ہوں۔ کسی اور سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ میں ایک ڈگری لے رہا ہوں، اگر میں وہ ڈگری حاصل کر لوں تو میں بڑا کامیاب ہوں۔ تو اصل میں کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن جی سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں کامیابی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وہ کون ہے کہ جو جہنم سے، جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا، ایسے کام کیے کہ جس سے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، ایسی سوچ کی، ایسی باتیں کی، ایسا کام کیا کہ جو اس کو سیدھا صراط مستقیم پر لے گئے اور ایسے رستے سے اس کو سائیڈ پہ کر دیا کہ جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، جس سے وہ بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد فاز، وہی بڑا کامیاب ہے۔ تو حقیقی بات ہے کہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لینا، جہنم کی آگ سے دور ہو جانا، یہ بڑی کامیابی ہے، اپنے آپ کو بچا لینا۔ اب دیکھیں دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ تو بہت، اگر مثال لی جائے دنیا کی آگ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نارکم هذه لجزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کا 1/70 ہے، 70 ہے، 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا۔ تو دنیا کی جو آگ ہے یہ ہمیں قابل برداشت نہیں۔ دنیا کی آگ، کبھی اگر ماچس کی ایک تیلی جلاتے ہیں تو وہ اس کی ٹیسیں انگلی کو پہنچتی ہیں تو کتنی دیر تک تکلیف رہتی ہے، یہ دنیا کی آگ۔ تو جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو دنیا کی آگ قابل برداشت نہیں، تو آخرت کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے وہ کیسے؟ اسی لیے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکایت کی، اشتکت النار الی ربہا فانہ اکل بعضی بعضا۔ جہنم کی آگ نے شکایت کی ہے، اللہ مجھے، میری آگ نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ فأذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے شکایت کی ہے، اللہ مجھے، میری آگ نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جہنم کی آگ کو اجازت دی، فأذن اللہ بنفسین، اجازت دی 2 سانس لینے کی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس جو سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، ایک سانس گرم اور ایک سانس سرد۔ فرمایا فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ جب جون، جولائی، اگست کے دن ہوتے ہیں تو باہر نکلیں تو پاؤں نہیں فرش پہ لگتا، خصوصاً مدینہ منورہ کے اندر یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو مدینہ کی گرمی کا پتہ ہے،
عرب کی گرمی کتنی سخت گرمی ہے، پتہ ہے ان کو کتنی سخت گرمی ہے. جون جولائی اگست کے دنوں میں باہر نکلیں تو گرم فرش پر پاؤں نہیں ٹکتا. مسجد نبوی میں کئی دفعہ جاتے ہیں ظہر کی نماز کے ٹائم یا جمعہ کبھی ہوتا ہے، اگر باہر کی چھتری نہ کھلی ہوں تو باہر فرش پر پاؤں نہیں لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گرمی ہے کہاں سے آ گئی؟ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گرمی سخت اس وجہ سے ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے، جہنم جو ہے وہ صرف گرم سانس لے رہی ہے. تو سانس لینے کی وجہ سے کتنی دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، فرمایا فقد فاز، وہ بڑا کامیاب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آگ تیار کی ہے، جو بندہ کوئی مشرری کوئی چیز تیار کرتا ہے اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی وہ کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار. یہ لوگ جو دنیا کے اندر دنیاوی کامیابی کو کامیابی سمجھنے والے ہیں، دنیا کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، فرمایا فما اصبرهم علی النار. افسوس ہے افسوس، یہ جہنم کے اوپر کیسے صبر کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں. اصل میں کامیابی یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی میں کامیاب کرے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.